ایک دن کسی کام سے میں اپنے والد صاحب کو ملنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خلاف توقع میرے والد صاحب کے ہاتھ میں سمارٹ فون اور وہ میسج لکھ رہے تھے واٹس ایپ پہ۔ یہ سچویشن میرے لیے نہ صرف نئی تھی بلکہ حیران کن بھی تھی۔ حیران ہو کر پوچھا، بابا جانی لگتا ہے تبدیلی واقعی آ گئی ہے اس عمر میں واٹس ایپ پر؟ بابا جانی مسکرائے اور کہنے لگے، یہ اتنی بھی بری چیز نہیں۔ آپ نے کہا، ایک نقطہ بڑی آسانی سے اس موبائل نے سمجھا دیا ہے جو میں برسوں سے سمجھ نہ پایا تھا۔ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا، ایسا بھلا کون سا نقطہ ہو سکتا ہے جو ابا جی کو سمارٹ فون سے سمجھ میں آیا؟ ابا جی سے ریکویسٹ کی، کچھ ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی پتا چلے کہ ایسا کون سا نقطہ ہے جو آپ کو سمارٹ فون نے کلیئر کیا۔ ابا جی بولے کہ میں 10-12 دن سے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطے میں ہوں۔ جو دوست 1-2 دن رابطہ نہیں کرتا ان کے نام اور پیغامات بہت نیچے چلے جاتے ہیں، اتنے نیچے کہ میرا ہاتھ تھک جاتا ہے اور سکرول کرتے کرتے ان کو ڈھونڈتے اور جو رابطے میں رہتے ہیں وہ لسٹ میں سب سے اوپر ہوتے ہیں۔ میں نے بابا جانی سے کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہمیں سالوں پہلے پتا تھا۔ ابا جی کہنے لگے، تم نے میری بات پہ غور نہیں کیا پتر، ہم سب کا ایک رب ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس سے مانگتے رہتے ہیں تو اس کے پاس موجود لسٹ میں ہمارا نام اوپر ہی اوپر رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس میں میسیجز، رابطہ کرنا، بات کرنا، مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں تو لسٹ میں ہمارا نام بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ بس میں یہی نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر اس کی لسٹ میں نام اوپر رکھا یا اس کی لسٹ میں نام اوپر رکھنا ہے تو وقتاً بوقتاً اسے کسی نہ کسی طرح یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس پیغام کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ نیکی کے جذبے سے ایک اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔